أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی رحمت کے ساتھ آج ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششیں، ہماری محنتیں ہم سے قبول فرمائیں اور اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کر میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں انشاءاللہ۔ اپنے لیسن کے آغاز سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے گزشتہ لیسن میں کیا پڑھا تھا۔ جو ہمارا پچھلا سبق تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، اور جہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کے اس لیسن میں ہمارا ایک نیا رکوع شروع ہو رہا ہے الحمدللہ، اور اس نئے رکوع میں جتنے بھی آگے آنے والی آیات ہیں وہی ربط چل رہا ہے جو کہ پچھلی آیات کا تھا، اور ان آیات کے ساتھ بھی ان کا ربط ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے ہم گائے والے واقعہ کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا پیچھے جائزہ لیتے ہیں کہ پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا، آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71 میں، تاکہ آج کے لیسن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ بنی اسرائیل کو بہت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک صاف اور واضح حکم دیا تھا جسے سمجھنا اتنا مشکل تھا ہی نہیں، لیکن جیسا کہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت رچ بس گئی تھی، اس کی پوجا کرتے تھے، تو وہ کسی بھی طرح سے گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس پہ حجت بازیاں شروع کر دیں، سوالات پہ سوالات کرنا شروع کر دیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں آخر میں بتایا کہ کیا کرو تم، وہ گائے اس کلر کی ہو یا نہ وہ ہل جوتتی ہو نہ وہ بوڑھی ہو، اور ساتھ میں آگے بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اب ہم اس گائے کو پالیں گے، یعنی کہ انشاءاللہ ان کا کہنا تھا کہ ان کے اس کام میں آسانی ہو گئی۔ اب ہم آج کے لیسن میں دیکھتے ہیں کہ آگے ان کا کون سا ایسا واقعہ تھا کہ جس واقعہ کی بنا پر یہ تمام کی تمام تر آیات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں الحمدللہ، اور ہم ان سے سبق لے رہے ہیں۔ اس واقعہ کو آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اپنے لیسن کو دیکھیں دھیان سے، غور و فکر کے ساتھ، جتنے بھی پوائنٹس اس میں بتائے جائیں گے انشاءاللہ اسے نوٹ کرنا ہے، اور آخر میں بتانا ہے انشاءاللہ ہم نے کمنٹ باکس میں جا کر اور لکھ کر بھی کہ کیا کہ ہم نے اس واقعہ سے، اس لیسن سے آج کیا سیکھا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے لیسن کا آغاز کریں گے آیت نمبر 72 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالی ظاہر کرنے والا تھا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک آدمی، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم جگڑنے لگے، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ، مخرج ظاہر کرنے والا، ما کنتم جو تم تھے، تکتمون چھپاتے۔
ان آیات میں پچھلے واقعہ سے ہی بات جاری ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیلوں اور بہانوں سے تنگ کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی 2 وجوہات ہم پچھلے لیسنز میں دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کی تیسری وجہ دیکھیں گے کہ ایک شخص قتل ہو گیا تھا۔ روایت میں اس کا نام عمیل آتا ہے، اور لوگوں نے ایک دوسرے کو کیا کیا تھا؟ اس کے قتل کی وجہ سے الزام دینا شروع کر دیے تھے۔ جب بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے معاشرے میں۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اس آیت میں ہمارے لیے عمل کی باتیں کون کون سی ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ کچھ گناہ چاہے جتنا مرضی ہم چھپا کر کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گناہ یعنی کہ والدین کی نافرمانی بھی ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ تو کبھی بھی گناہ کو کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کل کو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھائیں گے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس واقعہ کی طرف۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس کے بابت جھگڑنے لگے۔ اس آیت میں کس واقعہ کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا۔ قاتل یا مقتول کون تھے؟ قرآن مجید میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہا، خاموشی ہے، یعنی کہ نام زیادہ یا کون تھے اس بارے میں نہیں کچھ کہا گیا۔ واقعات یہاں پر یاد رکھیں عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے واقعات سے عبرت پکڑنا۔ اب آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کی حقیقت کھولنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کا ایک حصہ مقتول کو مارا جائے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو مردہ زندہ ہوا۔ اس نے اصل قاتل کے بارے میں بتایا اور پھر وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت کھول دی کہ جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر کر دیا کہ قاتل کون ہے۔ مقتول کو دوبارہ زندہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت کھول دی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ اختیار رکھتا ہے۔ پھر گائے کو ذبح کرنے اور قتل کے واقعہ سے یہودیوں کے کون کون سے امراض سامنے آئے؟ تو یہاں پر یہودیوں کے 6 طرح کے امراض نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، ایسا کرنے سے کیا ہوا کہ وہ کرتے کیا تھے؟ کون سے ان کے امراض سامنے آئے تھے کہ وہ کرتے کیا تھے؟ غیر ضروری بحثیں کرتے تھے۔ پھر کیا تھے؟ جرم چھپاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں ٹال مٹول سے کام لیتے تھے۔ پھر سرکشی کرتے تھے، پھر ڈٹائی کرتے تھے، اور پھر کیا؟ گائے پرستی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار انسان کے لیے کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ تعویلوں سے مطمئن لوگ اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے الگ کر لیتے ہیں، اور پھر بے حسی کی وجہ سے ڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ بے حس وہی انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا نہ ہو۔ لیکن کیا ہوتا ہے بے حسی کی وجہ سے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اوپر سے تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن دل سے یہ نہیں مانتا جو کہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے نا مجھ پہ اور آپ پہ۔ پھر ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہیں، ہمیں دل سے اور اپنے عمل سے ظاہر کرنا چاہیے۔ پھر آگے ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جیسے رات میں کیا گیا قتل تم نے چھپایا تھا تو اسے کھول دیا گیا، ایسے ہی نیکی ہو یا بدی چھپ کر کرو تب بھی اللہ کو علم ہے، ظاہر کرو تب بھی اللہ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چھپے ہوئے کو ظاہر کرنے سے یہ سبق دیا ہے کہ برائی کھل جائے تو بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے، لہٰذا برائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم کو ضرور ذہن میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کے توسط سے یہ سبق دیا ہے کہ ہر جگہ ہر وقت اچھے کام کرو تاکہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا کس کو؟ جو تم چھپاتے تھے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں کہ اس واقعہ کے حوالے سے اس بات کو باور کیوں کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چھپی ہوئی چیزیں کھول کر انسان کے سامنے رکھی ہیں تاکہ انسان تسلیم کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اصل میں بتانا یہ مطلوب ہے کہ تم چھپ کر کوئی بھی برائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہوگی۔ یہ زندگی کا اصول اور عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اور چھپی ہوئی حقیقت کی کھل کر سامنے آنے کا انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے سبق لینے کا بھی بتا رہے ہیں نا کہ غور و فکر کریں، تو ہمارے اپنے لیے اس میں باتیں بھی ہیں نا کہ چھپی ہوئی حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان کو ایمان ملتا ہے، اس کے اندر دل کی گہرائیوں تک یقین اتر جاتا ہے کہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور یہ کہ جیسے آج یہ چیز دنیا میں کھل کر سامنے آ گئی ہے تو کل روز قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ساری حقیقتیں کھل جانی ہیں۔ پھر یہاں پر ایک اور بات نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ انسانی دل پر اس یقین کے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو یہ بات دل کو خوف میں مبتلا کرتی ہے کہ انسان اپنی برائیوں کو چھپانا چاہتا ہے کہ میری عزت پر حرف آئے گا، میرا تاثر خراب ہو جائے گا سوسائٹی میں۔ یہ بات کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں نظریں لگانا سکھاتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اس کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تم نے تنہائی میں چھپ کر جو بھی جرائم کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ اس احساس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان تنہائی میں بھی اپنے اوپر بیٹھے ہوئے اس نگران کو جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے سمجھتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان کے اندر سے آواز آتی ہے نا، ضمیر کی طرف سے بھی آواز آتی ہے کہ نہیں میں کچھ گناہ نہیں کروں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ جی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں چھوٹی سے چھوٹی غلطی کروں گی، بڑی سے بڑی کروں گی۔ جب دونوں ہی نہیں چھپ سکتی ہیں، جب آپ نے کہہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ جی انشاءاللہ میں نیتیں کرتی ہوں کہ میں کسی گناہ کی مرتب نہیں ہوں گی۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے عمل کی بہت ساری باتیں تھیں۔ اب یہاں پر ہم آیت نمبر 73 کو بھی ساتھ لیتے ہیں اور دونوں آیتوں کو پھر انشاءاللہ اکٹھے دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے سمجھنے میں مزید آسانی ہو انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 73 میں فرما رہے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے کہا، کس نے؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا اضْرِبُوهُ اسے مارو، بِبَعْضِهَا اس کا ٹکڑا، كَذَلِكَ اس طرح، يُحْيِي اللَّهُ اللہ زندہ کرے گا، الموتى مردے، وَيُرِيكُمْ اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتِهِ اپنے نشان، لعلکم تاکہ تم تعقلون غور کرو۔ جب بھی آپ قرآن کو پڑھیں نا تو قرآن کی ہر وہ آیت جس میں ایک تو آیت کا لفظ آ جائے، جملہ آ جائے، اور دوسرا جہاں پر تمثیل مثال دے کر کوئی بات کی جائے، اس پر انسان کو بہت ضرورت ہے غور و فکر کرنے کی۔ ویسے تو ہر آیت پر ہی غور و فکر کرنا ہے ہم نے، لیکن ان آیات پر بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ بڑے حادثات ہمارے آس پاس رونما ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن فطرتاً انسان ہم جب دنیا میں مگن ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ان واقعات پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ان نشانیوں پر فکر نہیں کرتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا ہے کہ غور و فکر کرو، ٹائم لگاؤ۔
تاکہ تمہارے لیے آسانیاں کی جائیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا نا کہ ایک بھتیجے نے چچا کا قتل کر دیا۔ اس کا نام کیا تھا، وہ کون انسان تھے، اس کے بارے میں جو ہے کچھ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن قرآن جو ہے اس حوالے سے خاموش ہے۔ ہمارے لیے عمل کی باتیں کیا ہیں، پیچھے بھی بتایا تھا، ہم نے عبرت لینی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے یہ قتل کرنے کی وجہ کیا تھی کہ جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ اسلام میں قاتل اور کافر کو جائیداد یعنی کہ وراثت سے حصہ نہیں ملتا۔ اس لڑکے نے قتل کر کے اس کی جو چچا کی جو لاش تھی اس کو کیا کیا، ایک قلعہ تھا اور اس کے دروازے پر پھینک دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں ایک فساد پیدا ہو گیا، کیونکہ الزام ایک دوسرے کے اوپر لگنے لگے۔ اس آیت پر غور کریں کہ اللہ نے یہ سب اس لیے دکھایا کہ کل قیامت کو کیا ہوگا، تم مردوں کو زندہ ہوتے دیکھو گے، تمہارے سب اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ بنی اسرائیل سمجھ رہے تھے کہ گائے کے قتل سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ان کو فائدہ ہو گیا، قاتل کا پتہ چل گیا۔ اہم بات یہاں پر نوٹ کرنے والی کیا ہے کہ دین کا کام کرنے سے نہ صرف آخرت میں فائدہ ہوتا ہے بلکہ دنیا میں بھی اس کے فائدے ملتے ہیں، اور بعض اوقات تو فوری نظر آنے لگتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، دل پر بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ سگریٹ یا شراب نوشی یا نشہ جیسے ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں۔ گناہ کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی فوراً پکڑ ہو جاتی ہے، اللہ اس بندے کا کوئی ایسا نقصان کرتا ہے کہ شعور جاگ جاتا ہے، پھر دنیاوی مصیبت آ جاتی ہے۔ پھر گناہ کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ گناہ گار انسان کبھی بہادر نہیں ہوتا، بہادر بندہ مومن ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مضبوطی عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات کہ شیطان آپ کو نیکی کرنے سے روکتا ہے۔ دین پر چلنا بہادر لوگوں کا کام ہے، اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آہستہ آہستہ سفر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کر دیتے ہیں۔ دین پر عمل نہ کرنے سے ہمت کم ہونے لگتی ہے۔ دل کے مریض کو جو ہے، آپ نے دیکھا نا کہ دل کا جو مریض ہوتا ہے اسے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح دین پر چلنا کچھ لوگوں کو مشکل لگتا ہے۔ آج آپ اس کلاس میں جم جائیں گی نا تو آنے والے دوسرے تیسرے مہینے میں آپ دیکھیں گی کہ آپ کے اندر جو پاور آ رہی ہے نا، آپ کے اندر جو قوت آ رہی ہے، وہ زندگی میں آپ نے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ اور قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں 5 مقامات پر مردوں کو زندہ ہونے کی مثالیں دی گئی ہیں۔ یہاں پر آیات کو نوٹ کر لیں اور بعد میں اپنے نوٹس میں ایڈ کر لیں، لکھ لیں کہ 5 وہ مقامات کون سے ہیں جہاں پر مردوں کو زندہ کرنے کی مثالیں ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 56 کہ پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو از-سر-نو زندہ کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 73، آیت نمبر 73، پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 243، پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 259، پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 260۔ یہ 5 ایسے مقامات ہیں سورۃ البقرہ کے جہاں پر مردہ کو زندہ ہونے کی مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں۔ اب وہ آدمی زندہ ہوا لیکن یہ بتا کر کہ اس کے بھتیجے نے قتل کیا تھا، دوبارہ مر جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے آس پاس بڑے بڑے واقعات بھی دیکھتے ہیں، میتیں بھی دیکھتے ہیں، میتوں والے گھر بھی جاتے ہیں، لیکن سبق نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ اب یہاں پر پھر کچھ پوائنٹس لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی ہے کہ اور اس طرح کذالک، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مقتول کو زندہ کروایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، مجھے اور آپ کو زندہ کرے گا ہماری موت کے بعد بھی۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کا مشاہدہ کروا کر زندگی کے بعد الموت کا نمونہ بھی دکھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اور تمہیں میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، یعنی کہ یہاں پر اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں کہ جس زندہ گائے کی عظمت کے تم قائل ہو کر اس کو پوجتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اور جو کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مردہ کو زندگی بخش دیتا ہے۔ اس طرح قیامت اور موت کے معاملات انسان کے لیے راز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ تم راز کو نہیں پا سکتے، لہٰذا بغیر راز کو جانے یقین کر لو موت اور قیامت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کے دلائل دکھاتا ہے اس لیے تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم تدبر کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم کو عقل سے کام لینے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے امت مسلمہ، یہ تو بنی اسرائیل کے احوال ہیں جو تمہارے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے غور و فکر کرنا ہے، تم نے بھی جم جانا ہے، بحثیں نہیں کرنی ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ بے شک یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ امتحان ہے، اس کے بعد ہماری موت ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اتنا بڑا واقعہ، اتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی، اس کے بعد بنی اسرائیل کا کیا رویہ تھا وہ ہم آیت نمبر 74 میں دیکھیں گے، اور بہت ہی غور و فکر والی وہ آیت ہے، کیونکہ اس آیت کا بہت 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 غور و فکر کرنے والی جو اس آیت میں بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دلوں کی بات ہے، میرے اور آپ کے دلوں کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آیت نمبر 74 میں دلوں کا جائزہ لیں گے، پھر مزید وہاں پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس آیت میں ہم نے جو بھی احکامات پڑھے، جو بھی غور و فکر کی باتیں پڑھی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت سے ہمیں سکھانا چاہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم نے اسے اپنے عمل میں لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں، اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ نوٹ ضرور کیا کریں، اور ابھی تک وہ تمام سسٹر جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور سے سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ آنے والے تمام لیسن کی جتنے بھی ہمارے آیات جو ہیں آگے آ رہی ہیں وہ تمام تر اسباق جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیر، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم